بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دوسری علامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. یاد رکھیے، لفظ نزول ہے، ظہور نہیں ہے. نزول کا معنی اترنا اور ظہور کا معنی ظاہر. عیسیٰ علیہ السلام ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ کیا کریں گے؟ اتریں گے. یہ لفظ میں نے کیوں استعمال کیا اور آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی وضاحت میں نے کیوں کی، یہ بات آگے آئے گی. اور اس پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک مقام پڑھا ہے اور رب کائنات اسی مقام کو آگے جا کر اس انداز سے وعدے فرماتے ہیں: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. یہ قیامت کا علم ہے، اس کے بارے میں آپ کو ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے مقام پر فرمایا: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. بڑا باریک نقطہ ہے، توجہ کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا دور گزرا ہے جب سارے کے سارے اہل کتاب یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں؟ آج تک ایسا کوئی دور نہیں گزرا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دور گزرا نہیں بلکہ آنے والا ہے. اور اسی طریقے سے ایک آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں یہاں متوفی کا معنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ فوت کرنا نہیں. کیوں؟ توفا یا توفا اس کا معنی ہر جگہ فوت کرنا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو مان لیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں تقدیم و تاخیر ہے. اللہ رب العزت نے
پہلے فرما دیا میں تمہیں فوت کروں گا، پھر فرمایا میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو ترتیب اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور فوت کروں گا۔ اور یہ بات تاریخی طور پر یہاں تک کہ آپ لوگ حیران ہوں گے، جو اصل آسمانی کتابیں ہیں ان میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، جس پر قرآن نے بھی صراحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ میں اس چیز پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک بین الاقوامی سطح کا بدترین گمراہ ترین طبقہ ہے قادیانی اور مرزائی۔ وہ جو سب سے پہلی بات آپ کو بتائیں گے نا، وہ یہی بتائیں گے جی قرآن نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام تو گئے، تو جن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے وہ یہ لعنتی مرزا ہے۔ اس کا ایک جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ہر جگہ توفا یا توفا کا معنی فوت کرنا نہیں ہوتا، توفا یا توفا کا معنی پورا پورا دینا بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے ثم توفا کل نفس بما کسبت، پھر قیامت والے دن ہر ذی روح نے جو کچھ کمایا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور پھر اگر تسلیم جدلی کے طور پر یہ مان لیا جائے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں حالانکہ نہیں ہوئے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مرزا بدبخت عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب اس بدبخت سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی مرزائی ملے نا، اس سے کہنا ایک کام کرو، مرزے کی کوئی کتاب مجھے لا کر دو، آپ اس کتاب کی عبارت پڑھیں، اتنی گندی، اتنی بےہودہ اور اتنی غلط زبان اس نے استعمال کی ہے کہ ایسی زبان کسی نبی تو کیا، کسی مسلمان تو کیا، کسی سالم عقل رکھنے والے انسان کی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص بذات خود مخبوط الحواس تھا۔ مثال کے طور پر یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں کہ ایک طرف مرزے کو گڑ کھانے کی عادت تھی اور دوسری طرف سل بول کا مریض تھا، پیشاب نہیں رکتا تھا، اور چونکہ یادداشت کمزور تھی ویسٹ کوٹ پہنتا تھا، اس کی ایک جیب میں گڑ کی ڈیلی رکھتا تھا اور ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھتا تھا، تو کئی دفعہ بھول کر مٹی کا ڈیلا منہ میں ڈال لیتا اور گڑ کو دوسری جگہ استعمال کر لیتا۔ یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ فتنہ ہے بہت بڑا، اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری اس بستی میں 400 سے زیادہ مرزائی موجود ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اور بنیاد یہی بناتے ہیں کہ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اگلا مرحلہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی گئی وہ مرزا ہے۔ اور ظالموں، جنہوں نے آنا ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے، عیسیٰ بن چراغ بی بی نہیں ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ آ کر جہاد کریں گے۔ کسی کو پتہ مرزے پر سب سے پہلی وہی نازل کیا ہوئی تھی؟ کافروں کے خلاف لڑنے کا۔ مسلمانوں چھوڑ دو خیال، اسلام میں نہیں، جائز نہیں ہے جہاد و قتال۔ یہ پہلی وہی مرزے پر نازل ہوئی اور آج بھی کئی مولویوں پر ہو رہی ہے۔ اس کو انگریز نے کھڑا کیا، ہمارے پاس باقاعدہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ 3 آدمیوں کو انگریز نے نبوت کے لیے
منتخب کیا، اور مرزے نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، قدم قدم پر وہ انگریز کی حکومت کی تعریف کرتا ہے۔ تین آدمیوں کا نبوت کے لیے ٹیسٹ لیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، یہ دونوں ہستیاں، یہ آپ کا شمالی علاقہ جاتا ہے نا آپ کے، یہ مالا کنڈ، درگئی، سوات، مردان، اس علاقے میں یہ جہاد کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ تو پورے کے پورے بر صغیر پر انگریز کا قبضہ تھا، لیکن یہ علاقہ انگریز کے تسلط میں نہیں آ سکا، کیونکہ یہ علاقہ مجاہدین کا گڑھ تھا اور یہ انگریز کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ انگریز نے پھر یہ چال چلی کہ جب تک ہم ان مسلمانوں کے اندر کوئی دینی حکم دینے والا بندہ پیدا نہیں کریں گے تب تک ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی آج بھی اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جہاد و قتال کو جائز نہیں سمجھتے، اس وقت بھی آزاد قادیانی ریاست اسرائیل کے اندر قائم ہے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے بیرون ملک کسی کافر ملک کا شریعت نامہ حاصل کرنا ہے، وہاں کا کارڈ حاصل کرنا ہے، وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرنی ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، اپنے آپ کو مرزائی ڈکلیئر کر دو، آپ کا ویزا بھی آ جائے گا، آپ کی پوری فیملی کو اگلے بلا لیں گے، وہاں پر پورا تحفظ بھی ملے گا، وظیفے بھی لگ جائیں گے، وہاں کی نیشنلٹی بھی آپ کو مل جائے گی، لعنت ایسی نیشنلٹی۔ بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں لے آتے ہیں دوبارہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ لفظ ہے میں رکھنا، ظہور نہیں بولنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سابقہ سبق میں گزر چکی ہے، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان سیدنا عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ میں حدیث کی عبارت پڑھ دوں، شک و شبہ نہ رہے، والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ نبی علیہ السلام نے ینزل کا لفظ استعمال کیا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حاکماً فیصلہ کرنے والے ہوں گے، عدلاً عدل کے ساتھ، یکسر الصلیب صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ جو ہمیں یونٹی آف دا ریلیجنس کا سبق ملتا ہے، مسجد، مندر، کلیسا، گرجا گھر اور گردوارہ ایک ہی عمارت میں ہونے چاہیے، دنیا کی خطرناک ترین سوچ ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے کیونکہ یہ جھوٹی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اور فرمایا خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال اتنا ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جانے سے پہلے کی بات ہے، عظیم عالم دین تھے، میرے ساتھ بڑا پیار تھا، تو ان کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کبھی کسی سوال کا لمبا جواب نہیں دیتے تھے۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے جزیہ اٹھا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تبدیلی نہیں؟ مولانا کا جواب ایک سوال کی شکل میں تھا، کہا یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ کہاں سے معلوم ہوئی جی؟ کس سے؟ حدیث کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے جزیہ ختم کرنا ہے یا حدیث کے مطابق ختم کرنا ہے؟ تو پھر شریعت کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ یہ ہے علماء کا کردار۔
انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے دین نہیں ملتا، دین کس سے ملتا ہے؟ علماء سے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ایمان تمہارا ہوگا۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں، بلکہ اہل علم نے نہیں لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے تو فجر کی جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے حضور والا آپ جیسی ہستی کی موجودگی میں مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامت اس امت کی ہے، لہذا میں اس امت کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موٹی موٹی صفات۔ سب سے پہلے ان کا قد معتدل ہوگا، نہ بہت لمبا اور نہ ہی بالکل چھوٹا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بال بہت گھنے ہوں گے، یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر 2 چادریں ہوں گی جو خوشبودار ہوں گی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل فرما کر نکلے ہوں۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر، فرشتوں کے پروں پر رکھ کر اتریں گے۔ اور پھر اترنے کی جگہ کون سی ہے؟ دمشق شہر کے مشرق میں سفید رنگ کا ایک مینار ہے مسجد کا، وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے۔ اور جب اتریں گے تو اس وقت جماعت کھڑی ہونے لگی ہوگی، اور قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو دجال سے بچ گئے ہوں گے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیار سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ رب کائنات نے تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کا کلمہ نہیں چلائیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ چلائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ یہ دجال کو قتل کریں گے، جس طرح کے سابقہ سبق میں وضاحت کر چکا ہوں باب لد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اتنی زیادہ کہ کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انار پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے کئی لوگ سایہ حاصل کر سکیں گے۔ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا مسئلہ؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب، یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں ان کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ نہیں، اور اگر عقل کو زبردستی گھسیڑنا ہے تو صحیح حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو واقعہ سنایا کہ ہم بھوک سے بے حال تھے، سمندر کے کنارے تھے، رب کائنات نے عنبر نام کی ایک مچھلی کو باہر پھینک دیا، ہم پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو کھاتے رہے، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے کانٹے کو جب ہم نے کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے ایک گھوڑ سوار گزر جاتا تھا، اور باقاعدہ اس کا گوشت خشک کر کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ اور کیا خیال ہے آج کل ایسے جانور موجود ہیں یا نہیں؟ بالکل موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انار کے چھلکے کے نیچے بہت سارے لوگوں کو سایہ مل جائے، عقل کے منافی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اور کام ہوگا، وہ کیا کہ اللہ کی زمین پر عداوت اور دشمنی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ گھومے پھریں گے، پھر اسی طریقے سے بھینسیں چیتوں کے ساتھ، جنگلی جانوروں کے ساتھ گھومے پھریں گے، اور بھیڑیں چرائیں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، لیکن سانپ ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ قیام فرمائیں گے؟ صحیح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدت 7 سال ہوگی، جبکہ بعض روایات میں 40 سال کا تذکرہ۔ یہ تضاد کیسے ختم ہوگا؟ بڑی آسان سی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اتریں گے، تو اس وقت ان کی مدت 7 سال ہوگی، لیکن جب یہ اٹھائے گئے تھے تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، تو 33 اور 7 40 سال پورے ہو گئے۔ تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ رب کائنات نے دی توفیق، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم قیامت کی تیسری بڑی نشانی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔